زندہ باد زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووالد وما ولد، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے، سیدہ آمنہ بھی کے پیارے، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت پر عظمت بارگاہ کرم میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام تر مسلمانوں کو جنہوں نے آج کے اس جلسے کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسے ہمارے اور آپ سب کے حاضرینوں کو قبول فرمائے۔ کوئی صدیق سا پھر صاحب ایمان پیدا ہو، کوئی صدیق سا پھر صاحب ایمان پیدا ہو، عمر سا پھر کوئی یارب جری انسان پیدا ہو، رگے اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے، رگے اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے، کہیں بارے الہا پھر کوئی عثمان پیدا ہو، سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہیں مسلم کی شمشیریں، سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہیں مسلم کی شمشیریں، الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو، الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حد سے بڑھا جو ظلم تو سرکار آ گئے، حد سے بڑھا جو ظلم تو سرکار آ گئے، دنیا میں بے کسوں کے مددگار آ گئے، حد سے بڑھا جو ظلم تو سرکار آ گئے، دنیا میں بے کسوں کے مددگار آ گئے۔ صدیوں کا وہ سفر تھا خدا کی قسم، مگر صدیوں کا وہ سفر تھا خدا کی قسم، مگر معراج کی رات 100 مانے 100، صدیوں کئی سو سال، توجہ، صدیوں کا وہ سفر تھا خدا کی قسم، مگر پل بھر میں لوٹ کر میرے سرکار آ گئے۔ رحمت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ، صدیوں کا وہ سفر تھا خدا کی قسم، مگر پل بھر میں لوٹ کر میرے سرکار آ گئے۔ اس نے بھی مصلحت تھی خدائے کریم کی، اس نے بھی مصلحت تھی خدائے کریم کی، لے کر عمر جو ہاتھ میں تلوار آ گئے۔
اس میں بھی مصلحت تھی خدائے کریم کی، لے کر عمر جو ہاتھ میں تلوار آ گئے، ظاہر یہاں کے فیض کا عالم نہ پوچھیے، ظاہر یہاں کے فیض کا عالم نہ پوچھیے، ارے لگتا ہے آج بس میں سرکار آ گئے۔ ظاہر یہاں کے فیض کا عالم نہ پوچھیے، لگتا ہے آج بز میں سرکار آ گئے۔ یہ مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر حسین چوک پر جمع ہو کر کے یہ بتا رہا ہے کہ آج ہم نہ نیتا کے نام پر جمع ہوئے ہیں، نہ کسی دنیا دار کے نام پر جمع ہوئے ہیں، آج جمع ہوئے ہیں تو احمد مختار کے نام۔ آج جمع ہوئے ہیں تو احمد مختار کے نام پر جمع ہوئے ہیں، آمنہ کے لال کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ توجہ، اور جب مسلمان نبی کے نام پر جمع ہوا ہے تو انقلاب پیدا ہوا ہے۔ جب مسلمان نبی کے نام پر جمع ہوا ہے تو انقلاب پیدا ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو، بدر میں جب مسلمان نبی کے نام پر جمع ہوا تو مسلمان کامیاب ہو گیا۔ احد میں جب مسلمان نبی کے نام پر جمع ہوا تو مسلمان کامیاب ہو گیا۔ خندق میں جب نبی کے نام پر مسلمان جمع ہوا تو کامیاب ہو گیا۔ کربلا میں مسلمان جب نبی کے نام پر جمع ہوا تو کامیاب ہو گیا۔ اور چند دن پہلے سیولی میں جب مسلمان نبی کے نام پر جمع ہوا تو کامیاب ہو گیا۔ ہم آپ کو پیغام دیں گے کہ جب نبی کی بات آئے تو خاندان کا جھگڑا بھلا دینا، جب نبی کی بات آئے تو پریوار کا جھگڑا بھلا دینا، جب نبی کی بات آئے تو محلے کا جھگڑا بھلا دینا، اور نبی کے نام پر ایک ہو جانا، نبی کے نام پر اکٹھا ہو جانا، نبی کے نام پر جمع ہو جانا۔ کیونکہ جب نبی کے نام پر چند نوجوان جمع ہوئے تو انقلاب پیدا ہوا، اور سارے مسلمان نبی کے نام پر جمع ہوئے تو پتا چل جائے گا کہ مسلمانوں کی شان کیا ہے، مسلمانوں کا مقام کیا ہے۔ ہم باپ کے نام پر نہیں بلاتے، دادا کے نام پر نہیں بلاتے، ہم اس کے نام پر جمع کرنے کی بات کرتے ہیں جس نبی کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب نبی کے نام پر جمع ہوگے تو آپ خود محسوس کرو گے تمہارا مقام کیا ہوگا، اور جب نبی کا دامن چھوڑ دو گے تو ایک مثال، توجہ ذہن حاضر فرمائیے۔ ایک درخت پر جب پتا لگا رہتا ہے، ایک درخت پر جب پتا لگا رہتا ہے، پتا ہرا رہتا ہے، ہوا چلتی ہے، پتا جھومتا رہتا ہے، بارش ہوتی ہے، پتے کا منہ صاف ہوتا رہتا ہے، دھوپ نکلتی ہے، پتے کو گرمی ملتی رہتی ہے، مگر جب پتا زمین پر گر جاتا ہے تو پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ جب پتا زمین پر گر جاتا ہے جلایا جاتا ہے، جب پتا زمین پر
پتا گر جاتا ہے تو اسے روندا جاتا ہے. اب گرا ہوا پتا چیخو پکار کرے مجھے کیوں روندا جا رہا ہے, مجھے کیوں مارا جا رہا ہے, مجھے کیوں ستایا جا رہا ہے, تو میں یہی کہوں گا نادان, اگر بچنا تھا تو شاخ پر رہنا تھا, بچنا تھا تو شاخ پر رہنا تھا. شاخ سے جب پتا الگ ہوتا ہے تو روندا جاتا ہے. پتا چل گیا کہ جو مسلمان بے عزت ہوتا ہے, جو مسلمان پریشان ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کے دامن سے الگ ہو چکا ہے. کیونکہ جب تک نبی کے دامن سے وابستہ رہتا ہے تو کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو عاشق رسول سے نظر ملا. عظمت مصطفیٰ, دامن مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ. اور حضرت فرماتے دل آباد خوف سے پتا سوڑا جاتا ہے, دل آباد خوف سے پتا سوڑا جاتا ہے. پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا, پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. اگر پتا ہلکا ہو اور وہ نبی سے وابستہ ہو جائے تو وہ پتا پتا نہیں رہتا, بلکہ پتے پتے میں فرق ہوتا ہے. ایک پتا جنت کے اندر ہے, درختوں پر ہے, اس درخت کے پتوں پر ہمارے تمہارے نبی کا نام ہے, ہمارے تمہارے نبی کا نام ہے. اور جنت کے درختوں پر نبی کا نام ہے, پھولوں کی پتلیوں پر نبی کا نام ہے, جنت کے شجر پر نبی کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت اب سمجھ گئے دنیا میں دروازے پر اگر کسی کا نام لکھا ہے عبد الرحمان منزل, عبد الستار منزل, عبد الغفار منزل, مطلب یہ عبد الرحمان اگر لکھا ہے تو یہ مکان عبد الرحمان کا ہے, عبد الستار لکھا ہے تو مکان عبد الستار کا. حضرات پتا چل گیا مکان پر اگر عبد الستار کا نام لکھا تو مکان عبد الستار کا ہے. جنت کے درختوں پر مصطفیٰ کا نام ہے, پھولوں کی ٹکڑیوں پر مصطفیٰ کا نام ہے. پتا چلا اگر دنیا میں مکان پر نام ہو تو اس کا مالک ہوتا ہے, جنت کے درختوں پر مصطفیٰ کا نام ہے. تو یہ پتا چلا جنت بنایا ہے خدا نے مگر اس کا مالک بنایا ہے میرے مصطفیٰ. حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. توجہ ذہن حاضر فرمائیے. 15 اگست سن 1947 کو ہمارا بھارت آزاد ہوا ہے. سن 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے, مگر 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن سارا جہان پندرہ اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے, 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا ہے. ہر سال جب 15 اگست کا دن آتا ہے تو ہندوستان کا وزیر اعظم بھارت کا پرچم لال قلعہ پر لہراتا ہے اور جگہ جگہ پر پرچم کشائی ہوتی ہے, مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, سرکاری طور پر چھٹی منائی جاتی ہے اور عمارتوں کو سجایا جاتا ہے. مگر کوئی بھی بھارت کا مفتی, کوئی بھی بھارت کا مولوی یہ نہیں کہتا 15 اگست کا جشن منانا بدعت ہے, 15 اگست کو روشنی کرنا بدعت ہے. کوئی مولوی بھارت کا یہ نہیں کہہ سکتا. اور جس دن بھارت کا کوئی مولوی یا کوئی دارالعلوم یا کوئی یہ فتویٰ دے دے گا اسے جیل میں بھیج دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ ہندوستان کا غدار ہے. توجہ, اگر کوئی 15
میں جو بدعت کہے، ناجائز کہے، حرام کہے، وہ دیش کا غدار ہے، اور جو 12 ربیع الاول کے جشن کو حرام کہے، ناجائز کہے، بدعت کہے، وہ رسول رحمان کا غدار ہے۔ وہ رسول رحمان کا غدار ہے۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، 12 ربیع الاول کو سارے جہان کو آزادی ملی ہے، اور 15 اگست کے دن کی خوشی ہر بھارتی مناتا ہے، وہ کسی قوم سے تعلق رکھے، کسی برادری سے تعلق رکھے۔ 15 اگست کا دن ہر بھارتی کے لیے خوشی کا دن ہے، ہر بھارتی کے لیے مسرت کا دن ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے 15 اگست کا دن ہر بھارتی کے لیے خوشی کا دن ہے، تو 12 ربیع الاول ساری انسانیت کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو جب دنیا میں آئے تو صرف ایک قوم کے نبی بن کر نہیں آئے، صرف ایک علاقے کے نبی بن کر نہیں آئے، صرف ایک بر اعظم کے نبی بن کر نہیں آئے، صرف ایک زمانے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آئے، بلکہ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو زمین والوں کے نبی بن کر آئے، آسمان والوں کے نبی بن کر آئے، چاند کے نبی بن کر آئے، سورج کے نبی بن کر آئے، ستاروں کے نبی بن کر آئے۔ بلکہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ جبریل کا نبی میرا مصطفیٰ، میکائیل کا نبی میرا مصطفیٰ، اسرائیل کا نبی میرا مصطفیٰ، اسرائیل کا نبی میرا نبی، اور آدم کا نبی میرا مصطفیٰ، شیش کا نبی میرا مصطفیٰ، کل کائنات کا نبی میرا مصطفیٰ، 18,000 عالم کے لیے نبی میرے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ معلوم ہوا 15 اگست کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، لیکن میرے نبی جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور میرے نبی کو حلیمہ نے اپنا پستان جب پیش کیا دودھ پینے کے لیے، تو میرے نبی نے داہنے پستان کا دودھ پیا اور بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا۔ ایک لطیف نقطہ عرض کر دوں، طبی نقطۂ نظر سے عورت کے بائیں پستان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے بنسبت داہنے پستان کے۔ میرے نبی کو جب حلیمہ نے پستان پیش کیا تو میرے نبی نے اس پستان کا دودھ پیا جس میں دودھ کم ہے، اور بائیں پستان کا دودھ اس لیے نہیں پیا کہ میرے نبی جان رہے تھے حلیمہ کا ایک دوسرا بچہ بھی ہے، حلیمہ کا ایک دوسرا بچہ بھی ہے۔ اگر میں نے دونوں پستان کا دودھ پی لیا، اگر میں نے دونوں پستان کا دودھ پی لیا تو حلیمہ کا دوسرا بچہ بھوکا رہ جائے گا، اور دنیا کے لوگ الزام لگائیں گے کہ نبی نے آتے ہی دوسرے کا حق مار لیا، دونوں پستان کا دودھ پی لیا۔ میرے نبی نے ایک پستان کا دودھ پی کر کے دوسرے پستان کا چھوڑ کر کے آتے ہی یہ بتا دیا کہ میں حق مارنے نہیں آیا ہوں، بلکہ حقدار کا حق پہنچانے کے لیے آیا ہوں، حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے اس لیے ایک پستان کا دودھ پیا اور دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیا۔ کیا کہنے اور ہم مسلمان اپنے نبی کے کردار پر عمل کرتے ہیں۔ اس بھارت کی سرزمین کی تاریخ پڑھو، 800 سال کے قریب ہم نے اس بھارت میں حکومت کیا ہے، ہم نے حکومت کیا ہے۔ کون نہیں جانتا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ آج اورنگزیب عالمگیر کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جس وقت بھارت کے سلطان اورنگزیب عالمگیر تھے، بنارس کی سرزمین ہے، بنارس کی سرزمین پر ایک کوتوال مقرر کیا گیا۔ وہ کوتوال عیاش مزاج تھا، سویرے سویرے
تاریخ پڑھو، بنارس کی سرزمین پر پنڈت لالا رام کی لڑکی شکنتلا دیوی ماں باپ جسے پیار سے کہتے تھے، وہ شکنتلا دیوی سویرے سویرے گنگا میں اسنان کر کے اپنے گھر کی طرف پلٹ رہی تھی۔ عیاش کوتوال نام تھا ابراہیم، اس کی نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑ گئی تو عیاشی کی دہلیز پر بلانے کے لیے اس نے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا پنڈت لالا رام سے جا کر کے کہہ دو اپنی لڑکی کا ڈولا سجا کر میرے پاس پہنچا دے، ورنہ اس کا مکان سلامت نہیں رہے گا، اسے مار دیا جائے گا۔ یہ دھمکی جب پنڈت لالا رام تک پہنچی، پنڈت لالا رام کی آنکھیں بھیگ گئی اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ گھر والے پریشان ہیں، آخر بات کیا ہے؟ شکنتلا دیوی نے اپنے باپ کا جب چہرہ دیکھا پوچھ لیا پتا جی پریشانی کی وجہ؟ پنڈت لالا رام نے روتے ہوئے جواب دیا، اے میری شہزادی، شہر کا کوتوال اس نے تمہارا ڈولا منگوایا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ میں پریشان ہوں، حیران ہوں۔ لڑکی نے کہا اے پتا جی پریشان نہ ہو، میں کوئی راستہ نکالوں گی، جا کر کے کوتوال سے کچھ دن کی مہلت مانگ لو۔ پنڈت لالا رام شہر کے کوتوال کے پاس گئے، میری اکلوتی بیٹی ہے، کچھ ارمان ہیں، میں نکالنا چاہتا ہوں، 1 مہینے کی مہلت مل جائے۔ تو کوتوال نے کہا جاؤ، 1 مہینے کی مہلت ہے، 1 مہینے سے زیادہ دن نہ ہونے پائے۔ پنڈت لالا رام گھر آئے، بیٹی اب کیا ہوگا؟ شکنتلا دیوی نے کہا اے پتا جی گھبراؤ نہیں، ایسا کرو بنارس کی گلیوں میں مغل شہزادوں کا لباس ملتا ہے، ایک لباس خرید کر لے آؤ اور مجھے دے دو۔ پنڈت لالا رام گئے، بنارس کی گلیوں بازاروں میں گھومتے ہوئے ایک لباس خریدا جو مغل شہزادے پہنتے تھے، لباس لے کر کے آئے، شکنتلا کو دے دیا۔ بیٹی نے وہ لباس پہن لیا اور گھوڑے کی تیار کہا گھوڑا لا دو۔ گھوڑے پر لڑکی تیار ہوئی اور اپنے باپ سے کہا اے باپ جان، اے پتا جان، 20 دن کے اندر اندر میں واپس آ جاؤں گی۔ باپ نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں میں جا رہی ہوں؟ پنڈت لالا رام سے۔ شکنتلا دیوی نے اجازت طلب کیا، گھوڑے کو ایل لگائی، شہزادوں کا لباس پہنا اور دلی کی طرف کوچ کر دیا۔ چلتے 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 جس صبح کو شکنتلا دیوی دہلی کی سرزمین پر پہنچی وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور شکنتلا کو معلوم تھا کہ جمعہ کے دن ہندوستان کے مہاراجا اورنگزیب عالمگیر شاہ جہانی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد فریادیوں کی فریاد سنتے ہیں اور لوگوں کو انصاف دیتے ہیں۔ بنارس سے چلنے والی شکنتلا جمعہ کے دن دہلی میں پہنچی اور جمعہ کا دن تھا۔ گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے شاہ جہانی مسجد کے قریب پہنچی، گھوڑا ایک کنارے کھڑا کر دیا، دیکھا سیڑھیوں پر بھکاریوں کی فریادیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، سب سے نچلی سیڑھی پر اسے کھڑے ہونے کا موقع ملا۔ چنانچہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر جب نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلنے لگے، ہٹو بچوں کا اعلان ہوا، لوگ کھڑے ہیں اپنی اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر فریادیوں کی فریاد سنتے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ آخری سیڑھی پر جب اورنگزیب نے قدم رکھا، مغل شہزادے کے لباس میں کھڑی ہوئی شکنتلا دیوی نے اپنی چٹھی آگے بڑھایا۔ جب چٹھی آگے بڑھایا اورنگزیب نے پہچان لیا یہ مردوں کے بھیس میں عورت نے، مرد نہیں عورت ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کی طرف جب چٹھی بڑھایا تو اورنگزیب نے رومال اتار لیا اور رومال کو ہاتھوں میں لپیٹ کر کے شکنتلا کی چٹھی کو ہاتھ میں لیا۔ شکنتلا پکار اٹھی، اے مہاراج آپ نے سب کی چٹھیوں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، میری چٹھی کو آپ نے رومال لپیٹ کر کے بیچ میں حائل کر کے کیوں لیا؟ تو اورنگزیب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اسلام کے ہم ماننے والے ہیں اور اسلام غیر محرم پر
नजर डालने की इजाजत नहीं देता और गैर महरम को टच करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैंने हाथ में रुमाल लगाया है, क्योंकि तुम गैर महरम हो, तुम्हारे हाथ से हाथ टच हो जाए, ये औरंगजेब को गवारा नहीं है, ये औरंगजेब को गवारा नहीं है। आपने ऐलान फरमाया इस बंद कर दूं, बंद कर दूं, अरे बोलो भैया बंद कर दूं, चलने दूं? तो मैंने पहले बता दिया आप इधर उधर लुकर छुपर ना करो, क्योंकि मैं तकरीर वो कर रहा हूँ जो 20,000 के जलसे में करता हूँ, इसलिए लुपर लुपर करोगे मुझको इतना शौक नहीं, मैं तकरीर मत करो यार। इसलिए जो कुछ करना है वहीं बैठ, मैं तारीफ बयान कर रहा हूँ, आप समझो हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है। इसलिए अगर कोई परेशानी हो तो बाद में मुझसे समझ लेना, सुपर लुपर ये सब मत करो। दरूद शरीफ पढ़ो, औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि इनका इंसाफ महल में होगा, इन्हें महल में ले चलो। चुनांचे शकुंतला देवी को महल में ले जाया गया। औरंगजेब आलमगीर ने पूरा वाकया सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया, बेटी तुम जाओ, मुकर्ररा तारीख पर अपना डोला पहुंचा देना। ये जब सुना शकुंतला की आंखों से आंसू निकल गए। मुसलमान तो मुसलमान ही का होता है, बड़ी तमन्ना लेकर आई थी, लेकिन ये क्या हो गया? भारत के सुल्तान ने, भारत के महाराजा ने ये क्या इंसाफ किया? शकुंतला ने कहा, महाराज आपका यही इंसाफ है? आपने फरमाया हाँ यही इंसाफ है। शकुंतला रोते हुए चली और तेज रफ्तार घोड़े के साथ जब चलने लगी तो जगह जगह पर सिपाहियों का इंतजाम सुल्तान ने किया, चौकी पर ताजा दम घोड़े का इंतजाम सुल्तान ने किया। तेज रफ्तारी के साथ शकुंतला पलट कर बनारस जब आई, पंडित लाला राम ने पूछा, बेटी क्या खबर लेकर आई हो? तो शकुंतला ने रोते हुए कहा कि पिताजान, ऐसा लगता है मुसलमान मुसलमान ही का होता है, मगर एक बात मुझे सता रही है। ऐ पिताजी, मुझे 3 दिन तक बनारस में, मुझे 3 दिन तक दिल्ली में औरंगजेब ने रोका है, मगर 3 दिन के दरमियान मुझे 14 मरतबा बेटी कहा है, मुझे 14 मरतबा बेटी कहा है। और मैं जानती हूँ कोई भी बाप अपनी बेटी की इज्जत को तार तार होता हुआ नहीं देख सकता है, कोई भी बाप अपनी बेटी की इज्जत को लुटता हुआ नहीं देख सकता है। अरे बाप, मुझे यकीन है सुल्तान मदद करेंगे, महाराजा फरियाद को सुनेंगे। आखिरकार वो वक्त आ गया जिस दिन डोला को सजाकर कोतवाल की दहलीज पर पहुंचाना था। डोला उठाया गया, घर में मातम का माहौल है, और जब डोला कोतवाल के दरवाजे पर पहुंचा तो 60 साल का बूढ़ा कोतवाल खुशी से झूम रहा है। शहर की सबसे हसीन दोशीजा उसके पास पहुंच चुकी थी। कोतवाल ने कहा है, शहर में जितने फुकरा हैं सबको बुलाओ, मांगने वाले भिखारियों को बुलाओ। जब सब आ गए तो कोतवाल ने कहा कि पैसा इनको तकसीम करो। पैसा बांटा जा रहा है, लुटाया जा रहा है। और उसके बाद डोला उठा करके कमरे में जाने वाला ही था, ले जाने वाले ही लोग थे। इतने में एक फकीर मस्ती में झूमता हुआ आया, फटे पुराने लिबास पहने हुए है, भीड़ को चीरते हुए आया, कहने लगा, मुझे भी भीख दे दो। बूढ़े कोतवाल ने कहा, ये बीच में कौन आ गया है? काम इतने पैसे पड़े हुए हैं, उठाते क्यों नहीं? आने वाले भिखारी ने कहा, मैं खुददार मांगता हूँ, मैं खुददार भिखारी हूँ, मैं पड़े हुए पैसे नहीं उठाता। जैसे ही कोतवाल ने जेब में हाथ डाला, आने वाले फकीर ने कोतवाल को एक जोरदार तमाचा मारा, गुदड़ी उतारा तो सामने और कोई नहीं, औरंगजेब आलमगीर खड़े हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजमे से नारा तो लगा दो। सामने औरंगजेब खड़े हैं, थर थर कांप रहा है कोतवाल, थर थर कांप रहा है कोतवाल। औरंगजेब आलमगीर ने इरशाद फरमाया, 2 हाथी बुलाए जाएं, बनारस के बीच चौराहे पर
یہ مسلمانوں کا انصاف ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ایک برہمن کی بیٹی کے ساتھ انصاف کس انداز میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھی بلائے جائیں، ہاتھی آئے، بیچ چوراہے پر کوتوال کی ٹانگ کو ایک ہاتھی کی ٹانگ سے باندھ دیا، دوسرے ہاتھی کی ٹانگ سے کوتوال کی ٹانگ باندھ دیا، اور ایک کو ایک سمت دوسرے ہاتھی کو دوسرے سمت دوڑا دیا، بیچ چوراہے پر کوتوال کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایک برہمن کی بیٹی کی عزت کو بچا لیا، اور بنارس کی سرزمین پر انصاف بتا دیا اور دکھا دیا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا ڈولا اٹھاؤ، پنڈت لالا رام کے گھر پہنچاؤ۔ ڈولا جب پنڈت لالا رام کے گھر پہنچا تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا میں پیاسا ہوں، پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں، پانی پلاؤ۔ آپ کو پانی دیا گیا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم، جس دن سے شکنتلا نے مجھ تک خبر پہنچائی، اورنگزیب نے قسم اٹھا لیا تھا کہ جب تک انصاف نہیں دلا دوں گا میں پانی نہیں پیوں گا، انصاف نہیں دلاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد میں اورنگزیب عالمگیر نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پنڈت لالا رام سے کہا کوئی جگہ پاک و صاف ہو تو 2 رکعت میں نماز شکرانے کی ادا کر لوں۔ پنڈت لالا رام نے اپنا چبوترا صاف کیا اور کہا مہاراج یہی نماز ادا کرو۔ اورنگزیب عالمگیر نے چبوترے پر 2 رکعت جب نماز پڑھ لی تو پنڈت لالا رام نے کہا مہاراج اگر اجازت ہو تو جس جگہ پر تم نے ماتھا ٹیک دیا ہے اب وہاں کسی کا قدم نہ پڑے، اجازت دو تاکہ اس جگہ مسجد بنا دے۔ اجازت دو تاکہ اس جگہ پر مسجد بنا دوں۔ اور پھر پنڈت لالا رام کے خاندان والوں نے اس جگہ پر مسجد بنا دی۔ آج بھی بنارس میں وہ مسجد موجود ہے، تاریخ میں دھریرا والی مسجد کا نام ہے۔ بنارس میں جہاں اورنگزیب نے ماتھا ٹیک دیا تو نماز سے دشمنی رکھنے والے، مسلمانوں سے نفرت رکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اگر اجازت دو تو یہاں مسجد بنا دوں، اور پھر مسجد بنایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جب اورنگزیب جیسا بن کر کے بھارت میں رہتا تھا تو لوگ مسجد بناتے نظر آتے تھے، اور جب نام کا مسلمان بھارت میں رہنے لگا تو گداروں میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ تمہاری عبادت گاہوں کو گرانے لگے، تمہاری عبادت گاہوں پر حملہ کرنے لگے۔ آج بھی ہو ابراہیم سائی ماں پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے پولیس کا پیدا۔ زندہ باد رسول اللہ، زندہ باد۔ 800 سال ہم نے حکومت کیا مگر ذات پات دیکھ کر نہیں، توجہ، ذات پات دیکھ کر نہیں، قومیت دیکھ کر کے نہیں، ہم نے حکومت کیا ہے تو ذات پات دیکھ کر نہیں، قومیت دیکھ کر کے نہیں، ہم نے بھارت میں انصاف کیا ہے، عزتوں کو بچایا ہے اور حفاظت کیا ہے، کیونکہ مسلمان حکومت جب لیتا تھا تو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں سونے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمان نے حکومت جب کیا ہے تو عزتوں کی حفاظت کیا ہے، مسلمان نے جو حکومت کیا ہے تو عزت کی حفاظت کیا ہے۔ جو نفرتیں 60 سال کے اندر تم نے پیدا کر دی ہے، کاش اگر مسلمان اتنی نفرت پیدا کرتا تو 800 سال کے اندر بھارت میں تم سرما بنانے کے لائق بھی نہ رہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ہاتھوں کو اٹھائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے بھارت میں نفرتیں نہیں پھیلائی ہیں، ہم نے محبتیں بانٹی ہیں، ہم نے پیار تقسیم کیا ہے، اور
جب تک بھارت میں نبی کے غلام بن کر کے مسلمان رہے، جب تک بھارت میں نبی کے غلام بن کر کے مسلمان رہے، حکومت کرتے رہے، جب تک انصاف کرتے رہے، حکومت کرتے رہے، جب تک نبی کی شریعت پر چلتے رہے، حکومت کرتے رہے۔ اور مسلمانوں تم آج بھی حکومت کر سکتے ہو، تم آج بھی بادشاہت کر سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے اپنے تن کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا پڑے گا، مدینے والے سے لو لگانا پڑے گا۔ آج بھی کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں نبی کا پیار پیدا کرنا پڑے گا، دل میں نبی کی محبت کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ کیونکہ مسلمان اگر نبی کی محبت لے کر کے آگے بڑھا ہے تو تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو، مسلمان کا اٹھا ہوا ایک قدم جب آگے بڑھتا تھا یا باطل کی چھاتی پر بڑھتا تھا یا پھر جنت کی وادی میں بڑھتا تھا، مسلمانوں کا اٹھا ہوا قدم نہ کوئی پیچھے کر پاتا تھا، کیونکہ مسلمان جب اٹھتا تھا تو سیاست کے لیے نہیں، نبی کی محبت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں اور نبی کے نام پر اکٹھا ہو جائیں، نبی کے نام پر جمع ہو جائیں۔ اور اگر آپ صرف اس چکر میں رہے، جلوس نکالیں کہ نہ نکالیں، جشن منائیں کہ نہ منائیں، جشن منائیں کہ نہ منائیں، تو سنو، جبریل امین نبی کی آمد پر اکیلے نہیں، 100-200 کو لے کر نہیں، 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے، کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر جبریل چاہتے اور اللہ چاہتا تو جبریل کو اکیلے جھنڈا دے کر بھیج دیتا، 70,000 کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ جانتا تھا ایک دور آئے گا، کچھ لوگ جھنڈے پر جھگڑا کریں گے، جلوس کی شکل میں جھنڈا لے کر چلنا کہیں بدعت تو نہیں ہے۔ اللہ نے آمد محبوب کے موقع پر 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں جبریل کو جھنڈا دے کر بھیج دیا، باقی لوگوں کو پتا چل جائے جب 70,000 کے مجمع میں جھنڈا لے کر چلا جا سکتا ہے تو 5-10,000 کے مجمع میں جھنڈا لے کر بدل کے اولا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مذہب اسلام، پرچم اسلام، فیضان حضور اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعت۔ 70,000 کے جھرمٹ میں جبریل جھنڈا لے کر چلے، اتنا بڑا مجمع تو ہمارے آپ کیا ہوتا ہی نہیں ہے۔ 70,000 کے مجمع میں جبریل جھنڈا لے کر کے چلے، وہ یا پتا چلا ملائکہ کے جھرمٹ میں جبریل جھنڈا لے کر چلے، لہذا جھنڈے پر جھگڑا مت کرنا، جھنڈے پر جھگڑا مت کرنا۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جھگڑا کرنے والے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جھنڈے پر خوب جھگڑا کرتے ہیں، مگر الیکشن کا جب ٹائم آتا ہے تو کسی کی چھت پر بی جے پی کا جھنڈا، کسی کی چھت پر کانگریس پارٹی کا جھنڈا، کسی کی چھت پر سماجوادی کا جھنڈا، کسی کی چھت پر کمیونسٹ پارٹی کا جھنڈا، کسی کی چھت پر بہوجن سماج پارٹی کا جھنڈا۔ میں آپ سے کہوں گا، آپ بی جے پی کا جھنڈا لگاؤ یا نہ لگاؤ، کانگریس پارٹی کا جھنڈا لگاؤ یا نہ لگاؤ، بہوجن سماج پارٹی کا جھنڈا لگاؤ یا نہ لگاؤ، سماجوادی پارٹی کا جھنڈا لگاؤ یا نہ لگاؤ، کمیونسٹ پارٹی کا جھنڈا لگاؤ یا نہ لگاؤ، مگر جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو سبز رنگ کا جھنڈا اپنی چھتوں پر لگا کر کے دنیا والوں کو بتاؤ، کسی کی جے پیچھے ہم کو پکارے کیا کرے، ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نام یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر،
آمد مصطفیٰ، پرچم اسلام، پرچم اسلام، سبھی جمع سجاؤ، سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ، سرکار آ رہے ہیں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ، سرکار آ رہے ہیں، اور جنت ہے جبرائیل کی ٹکٹ نہیں ہے یہ، جھنڈے آئے لگاؤ، سرکار آ رہے ہیں۔ اس لیے جھنڈے پر مسلمانوں جھگڑا مت کرو، جھنڈے پر جھگڑا مت کرو، حالات اتنے نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں، کب تک جھنڈے کے نام پر جھگڑتے رہو گے، کب تک جھنڈے کے نام پر جھگڑتے رہو گے؟ اس لیے جھنڈا لگاؤ یا نہ لگاؤ، جن کو محبت ہے وہ لگاتے ہیں، اگر محبت والے لگاتے ہیں تو جھگڑا مت کرو، لگانے سے روکو مت، لگانے سے منع مت کرو۔ جھنڈا لگا کر کے ہم کوئی بدعت نہیں کرتے، یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے مکان پر نبی کی آمد کے موقع پر جھنڈا لگا ہوا ہے، کیونکہ ہم مسلمان چھپ کر نہیں جیتے، ہم مسلمان چھپ کر نہیں جیتے، ہم چھپ کر جیتے ہیں، اور مسلمان تو ہمارا وقت یہی اعلان کرتا ہے کہ ہم میدان میں بھی مسلمان، ہم شہر میں بھی مسلمان، ملک میں بھی مسلمان، ہم مسلمان بن کر کے جیتے بھی ہیں اور مسلمان بن کر کے مرتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ہم بھارت چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ اسی بھارت میں سینہ تان کر سوتے ہیں، کیونکہ مسلمان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو مسلمان سینہ تان کر کے سوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں تم گھبرانا مت، گھبرانا مت، اگر پڑوسی ملک سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم سینہ تان کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان ہی تھا کہ کبھی عبد الحمید بن کر کے آتے ہوئے گولوں کو سینے پر لیا اور یہ بتا دیا مسلمان کل بھی وطن کا وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے، مرتے دم تک اپنے وطن کا وفادار رہے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، راجہ کا ہندوستان، راجہ کا ہندوستان، ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگنے والوں، مرنے کے بعد تمہیں جلایا جاتا ہے، تمہاری راہ کو اڑایا جاتا ہے، نہ معلوم تمہاری راہ ہوا کے دوش پر پڑوسی ملک میں بھی جا سکتی ہے اور نہ معلوم کہاں تمہاری راہ جا سکتی ہے، مگر ہم مسلمان مرنے کے بعد اسی بھارت میں ہمیں دفنایا جاتا ہے، گویا ہم زندہ رہتے ہیں تو بھارت میں مرتے ہیں تو بھارت اس سے زیادہ وفادار کون ہوگا، اس سے زیادہ بھارت کا وفادار کون ہوگا؟ اور بھارت سے ہم محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ محبت کرتے رہیں گے، کیونکہ مسلمان اپنے وطن سے کبھی غداری نہیں کرتا۔ مسلمانوں تمہیں بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچی جاتی ہیں، تمہارے چہرے پر، تمہارے چہرے کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے، آج قوم مسلم کو بدنام کیا جاتا ہے، اور تاکہ مسلمان جب بدنام ہو جائے گا تو لوگ اسلام سے نفرت کریں گے، مگر ظالموں کو معلوم نہیں ہے اسلام وہ مذہب ہے جو خدا کو بھی پیارا ہے، مصطفیٰ کو بھی پیارا ہے، سبحان اللہ، اسلام وہ مذہب ہے جو اولیاء اللہ کو بھی پیارا ہے، صحابہ کو بھی پیارا ہے۔ اس لیے ہم مذہب اسلام کے ماننے والے، مذہب اسلام کے ماننے والے، ہم اپنے بھارت کے قومی پرچم کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آمد رسول کے موقع پر جو ہم جھنڈا لگاتے ہیں اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آخری بات بتا دوں، بات مکمل ہو جائے، نبی کی آمد پر جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا گیا، نبی کی آمد پر جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر لگایا گیا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، خانہ کعبہ کی چھت پہ کیوں، بیت المقدس کی چھت پہ کیوں؟ تو سنو، نبی کی آمد پر کعبے کی چھت پر، بیت المقدس کی چھت پر، دونوں جگہ جھنڈا لگا کر کے جبریل نے اشاروں میں بتا دیا یہ وہ نبی جلوہ گر ہوئے ہیں جو امام القبلتین ہوں گے، کبھی کعبے میں امامت کریں گے، کبھی بیت المقدس
मुकद्दस में इमामत करेंगे। इसलिए आमद रसूल पर खाना काबा की छत पर भी झंडा लगाया गया, बैतुल मुकद्दस की छत पर भी झंडा लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हो? मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल के अंदर एक रिवायत है, नबी की आमद पर एक झंडा वहां लगाया गया जहां से दुनिया खत्म है। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, काबे की छत पे लगाया ठीक, बैतुल मुकद्दस की छत पे लगाया ठीक, वहां क्यों लगाया जहां से दुनिया खत्म है? तो आप इसे समझिए, हर मुल्क का कोई न कोई परचम होता है। हमारे भारत का कौमी परचम तिरंगा है। हमने 15 अगस्त का जश्न मनाया और मनाने के बाद में इसकी उन्हीं से आपने सोचा चलो इस बार चल करके हम जश्न 15 अगस्त का चीन में मनाएंगे। हमने पासपोर्ट हासिल किया, वीजा हासिल किया और भारत का लहराता हुआ तिरंगा परचम लेकर जब चीन की सरहद पर पहुंचे तो चीन वालों ने रोक दिया। ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? आपने कहा, हमने कहा चीन जा रहे हैं। अब क्यों? कहा हम खुशी मनाएंगे तिरंगा परचम की, तो आपको हमको रोक दिया जाएगा। चीन वाला कहेगा ठहरो, हमारे मुल्क नहीं आ सकते। क्यों? कागज चेक कर लो, पासपोर्ट चेक कर लो, वीजा चेक कर लो। तो चीन वाला कहेगा कागजात तुम्हारे दुरुस्त हैं तो क्यों नहीं आ सकते? तो वो कहेगा तुम्हारे हाथ में जो भारत का तिरंगा परचम लहरा रहा है, ये परचम वहीं तक लहराएगा जहां तक भारत की सरहदों सीमा है। जहां तक भारत की सरहदों सीमा है, पता चला भारत का लहराता हुआ झंडा हम भारत में ही लहराएंगे। चीन ले जा नहीं सकते, पाकिस्तान ले जा नहीं सकते। ऐसे ही चीन का लहराता हुआ झंडा कोई भारत लेकर नहीं आ सकता। क्या मतलब? झंडा वहीं तक लहराएगा जहां तक भारत की सरहद सीमा है। तवज्जो, नबी की आमद पर अगर काबे की छत पर, बैतुल मुकद्दस की छत पर झंडा लहरा दिया जाता तो लोग कहते नबी की हुकूमत सिर्फ बैतुल मुकद्दस तक है, नबी की हुकूमत सिर्फ मक्के तक है। आमद रसूल के मौके पर जिब्रील ने वहां झंडा लगाया जहां से दुनिया खत्म है। पूरा इशारों में बता दिया कि नबी की आमद के मौके पर वहां झंडा लगाओ जहां से दुनिया खत्म, ताकि पता चल जाए कि नबी की आमद के मौके पर झंडा सिर्फ भारत में नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ अमेरिका में नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ चीन में नहीं लगाया जाएगा, और ताकि दुनिया को पता चल जाए नबी की हुकूमत खाली अरब में नहीं है, खाली अजम में नहीं है, नबी की हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है। इसलिए कि नबी की आमद पर झंडा वहां लगाया गया जहां से दुनिया खत्म है, और ये बता दिया गया ये वो रसूल है जिनकी हुकूमत पूरी कायनात नबी हमें और आपको ऐसा बेमिसाल अता हुआ, ऐसा बेमिसाल अता हुआ, ऐसा बेमिसाल अता हुआ। आप जानते हो हिंदुस्तान में कॉलेज खुलेगा 10 बजे, कचहरी में जज बैठेगा 10 बजे, स्कूल खुलेगा 10 बजे, दफ्तर खुलेगा 10 बजे। क्या आपने कभी गौर किया कि भारत में 10 बजे का टाइम क्यों रखा है? भारत में अंग्रेज आए, यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया तो हर काम 10 बजे से शुरू किया। अंग्रेज चले गए, मगर आज भी हम कॉलेज खुलेगा 10 बजे, स्कूल खुलेगा 10 बजे, कचहरी में जज बैठ, हर काम 10 बजे। क्यों? यूरोप जैसे मुल्क में, सर्द मुल्क में 10 बजे का टाइम ठीक था, भारत में 10 बजे का टाइम क्यों? 8:30 बजे क्यों नहीं? 9:30 बजे क्यों नहीं? 10 बजे टाइम क्यों? अंग्रेजों का यहाँ एक तारीख है। अंग्रेज कहता है हम जिस नबी को मानते हैं, हमारे नबी दिन में ठीक 10 बजे पैदा हुए। इसलिए अंग्रेज कहता है हमने हर काम 10 बजे से शुरू किया। कॉलेज खुलेगा 10 बजे, ऑफिस खुलेगा 10 बजे। हमने 10 बजे का टाइम इसलिए रखा ताकि हमारे नबी की विलादत की घड़ी याद रहे।
تاکہ ہمارے نبی کی پیدائش کا ٹائم یاد رہے۔ اے لوگوں، انگریزوں نے اپنے نبی کی ولادت کا ٹائم یاد رکھا۔ بھارت میں آئے تو 10 بجے سے ہر کام شروع کر گئے، جہاں ہیں وہاں 10 بجے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز کہتا ہے ہمارے نبی ٹھیک دن میں 10 بجے پیدا ہوئے۔ اے مسلمانوں، کبھی رات کے پچھلے پہر اس وقت بستر سے اٹھ جانا جس وقت ہمارے تمہارے نبی جلوہ گر ہوئے ہیں، جس وقت نبی پیدا ہوئے ہیں، اس نبی سے، اس وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں، اس ٹائم سے بہتر کوئی ٹائم نہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ جانا، تہجد کی نماز پڑھ لینا، فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ گے تو اللہ کی قسم انگریزوں سے کبھی پیچھے نہیں رہو گے، کیونکہ جو 10 بجے چلے گا اور جو سویرے چلے گا، سویرے چلنے والے کا ساتھ 10 بجے چلنے والا کبھی نہیں پکڑ سکتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، انگریزوں نے اپنے نبی کی آمد کا وقت یاد رکھا، ہم مسلمانوں نے آمد رسول کا وقت فراموش کر دیا۔ اے مسلمانوں، آج کی اس محفل میں حسین چوک پر بیٹھ کر کے یہ ارادہ کر لو، ہم رات کے پچھلے پہر اٹھیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور اپنے نبی کی آمد کا وقت یاد رکھیں گے، کیونکہ جب نبی کی آمد کا وقت یاد رکھو گے، وہ نبی جس نے دنیا میں آتے ہی تمہیں یاد کیا، ہمیں یاد کیا، نبی نے دنیا میں آتے ہی سجدے میں سر رکھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مصطفیٰ نے دنیا میں آتے ہی ہم کو یاد کیا، آپ کو یاد کیا، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نبی کو یاد کریں، اپنے نبی کی یاد منائیں، نبی کا جشن کریں، اور اسی طرح ہر محلے میں ایک ایک جلسہ سجا دو تاکہ باطل قوتوں کو پتہ چل جائے، باطل طاقتوں کو پتہ چل جائے مسلمان جاگ رہا ہے، مسلمان جاگ رہا ہے، مسلمان جاگ رہا ہے۔ کیونکہ اگر سو جاؤ گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج رکھوالے چور بن گئے ہیں، اس لیے ان چوروں سے ہوشیار رہو اور یہ بتا دو کہ جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سایہ تلے، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہمارا اور آپ کا اس محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، السلام علیکم۔